بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ خندق کے دوران ابن الرق نامی ایک کافر کے ہاتھوں چلائے گئے تیر سے حضرت سعد بن معاذ زخمی ہوئے تھے۔ اس زخم کی وجہ سے ان کے بازو کی ایک نس کٹ گئی تھی۔ حضرت سعد کو مدینہ منورہ لایا گیا اور مسجد نبوی کے اندر لگائے گئے ایک خیمے میں رکھا گیا۔ حضرت سعد کا زخم بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آخرکار یہ طے پایا کہ جب تک اس نس کا مینا بند نہیں کیا جاتا جس میں تیر لگا تھا اور جس سے لگاتار خون جاری تھا، سعد کی جان بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس زمانے کی جو نرس تھیں، حضرت رفیدہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے یہ علاج تجویز کیا۔ اس وقت خون روکنے کا طریقہ یہی تھا کہ لوہے کی سلاخ کو آگ پر گرم کر کے اس نس کو داغ دیا جائے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سعد کے زخم کو میں خود داغوں گا۔ چنانچہ خود رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے اس زخم کے مینا کو داغا۔ علاج کے بعد زخم وقتی طور پر ٹھیک ہو گیا اور حضرت سعد بظاہر خیریت سے تھے، لیکن زخم میں تکلیف تو تھی ہی اور وہ تھوڑا پھولتا بھی جا رہا تھا۔ پھر بنو قریظہ کے معاملے میں حضرت سعد بن معاذ کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے فیصلہ سنایا، جس کے بعد حرکت کرنے، اٹھنے بیٹھنے اور پہلے سے کمزور نس کی وجہ سے ان کا زخم دوبارہ کھل گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ خون کا ایک فوارہ سا جاری ہو گیا۔ انہیں دوبارہ اسی خیمے میں لایا گیا۔ 2-3 دن کے بعد پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول آپ کے صحابی کی حالت بہت نازک ہے اور اب ان کا بچنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ کے خیمے میں تشریف لائے، دیکھا کہ واقعی ان کا یہ صحابی بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ پیغمبر تیزی سے آگے بڑھے، زمین پر بیٹھ گئے، سعد کا سر لے کر اپنی گود میں رکھا اور ساتھ ہی ساتھ سعد کی تعریفیں کر رہے تھے۔ حضرت سعد نے بے ہوشی کی حالت میں محسوس کیا کہ کسی نے مجھے گود میں لیا ہوا ہے۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں تو پیغمبر کو دیکھا۔ پہلے تو بے اختیار سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ اپنے سر کو پیغمبر کی گود سے ہٹا لیا۔ اس بے ہوشی اور نازک حالت میں بھی سعد کو یہ احساس تھا کہ اللہ کے رسول اور ہم ان کے غلام، ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ کہیں میرا سر ان کی گود میں ہونا احترام رسالت کے خلاف نہ ہو جائے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ انہوں نے تیزی سے اپنا سر ہٹایا اور پیغمبر سے صرف ایک سوال پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں نے حق اسلام ادا کر دیا یا نہیں؟ پیغمبر نے فرمایا، بے شک سعد، اور اس وقت تمہاری بیماری اور پریشانی کو دیکھ کر عرش علیہ بھی کام رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سعد بن معاذ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب بظاہر تو حضرت سعد خیمے کے اندر بیماری کی حالت میں رخصت ہوئے، لیکن چونکہ انہیں یہ زخم غزوہ خندق کے دوران ملا تھا، اس لیے حضرت سعد کو شہادت کا رتبہ ملا۔ پھر کچھ دیر بعد پیغمبر نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، میں یہاں کھڑا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے سعد کو غسل دو۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ اس کے بعد نماز جنازہ کا وقت آیا۔ ایک مرتبہ سعد کی میت لا کر رکھی گئی اور پیغمبر نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی، اور نماز جنازہ جو پڑھائی تو بڑے عجیب انداز اور طریقے سے پڑھائی۔ یعنی پیغمبر نماز جنازہ اس طرح پڑھا رہے ہیں کہ پیغمبر زمین پر پوری طرح نہیں کھڑے ہیں، صرف پاؤں کا پنجہ زمین پر ہے، ایری اور پاؤں کا بقیہ حصہ زمین سے اوپر ہے۔ پیغمبر کو اس عجیب حالت میں لوگوں نے کھڑے دیکھا تو سوال کر لیا، اللہ کے رسول، یہ کیسے؟ فرمایا کہ اتنے سارے فرشتے سعد کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ میرے پاس کھڑے ہونے کی جگہ نہ رہی۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر نے نماز جنازہ میں 70 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور پھر نماز جنازہ شروع کی۔ بعد نماز کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ 70 مرتبہ تکبیریں آپ نے کیوں کہیں نماز جنازہ میں؟ تو پیغمبر نے فرمایا، صرف اس لیے کہ میں نے پہلی تکبیر کہی تو دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور 1000 فرشتے اتر کے زمین پر آ رہے ہیں۔
میں نے ان کی خاطر کہ وہ بھی جماعت میں شریک ہوں دوبارہ اللہ اکبر کہا تو پھر دیکھا کہ 1000 فرشتے اور اتر کے زمین پر آ رہے ہیں۔ میں نے 70 ایسے گروہ فرشتوں کے دیکھے جن میں ہر ایک میں 1000 فرشتے تھے۔ چنانچہ ہر گروہ کی خاطر میں ایک مرتبہ پھر اللہ اکبر کہتا تھا تاکہ انہیں بھی پوری نماز مل جائے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ یہ 70,000 فرشتے جو سعد کے جنازے میں آئے ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جن کے قدم آج تک زمین پر نہیں لگے۔ یہ کبھی آسمان سے نہیں اترے تھے، مگر سعد کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے پروردگار عالم نے انہیں پہلی مرتبہ حکم دیا ہے کہ وہ زمین پر آئیں اور سعد کے جنازے میں شریک ہوں۔ ایک مرتبہ مدینے والے جو سعد کے فضائل اور شخصیت کو پہلے سے جانتے تھے، ان کے دل میں اور احترام سعد بڑھتا جا رہا ہے۔ میت کو کندھا دینے کے بارے میں بھی اسلام کا ایک خاص طریقہ ہے جو حضرت سعد کے جنازے میں غیر معمولی طور پر لوگوں کو دیکھنے کو ملا۔ وہ اس طرح کے لوگوں نے پہلی مرتبہ رسول کو دیکھا کہ رسول آج عجیب طریقے سے کندھا دے رہے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول، یہ کندھا دیتے ہوئے آپ گھوم کیوں رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا، اس لیے کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ جدر جبرائیل جاتے تھے، میں بھی ادھر جاتا تھا۔ جدر وہ کندھا دیتے تھے، میں بھی کندھا دیتا تھا۔ یہ سعد بن معاذ کا جنازہ ہے۔ اسی دوران جب جنازہ جا رہا تھا تو کسی منافق نے دوسرے منافق سے کہا کہ دیکھو سعد کا جنازہ کتنا ہلکا ہے۔ اب بظاہر اس جملے میں آپ کو کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی، مگر منافق بطور اعتراض یہ کہہ رہے تھے کیونکہ سعد بن معاذ اسلام لانے سے پہلے مدینے کے طاقتور انسانوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ کہنے والے کا مقصد ایک طنز کرنا تھا کہ سعد نے اسلام کی خاطر اتنی قربانی دی لیکن اسے ملا کیا سوکھ کے کانٹا ہو گئے۔ جب کہنے والے نے بطور طنز کہا کہ دیکھو تو صحیح سعد کا جنازہ کتنا ہلکا ہو گیا ہے، اس وقت پیغمبر اسلام نے پلٹ کر اسی طنز کو سعد کی فضیلت بنا دیا۔ فرمایا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ جنازہ ہلکا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو فرشتے اٹھا رہے ہیں، تم پر تو کوئی بوجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ منافق کے اس جملے کو توڑنے کے لیے پیغمبر نے فرمایا، اور اس کے بعد پیغمبر کا یہ جملہ بھی ہے کہ مسلمانوں، یاد رکھو اس وقت عرش علیہ کانپ رہا ہے سعد کے اس جنازے کو دیکھ کر۔ اور پھر ایک آخری جملہ فرمایا کہ یاد رکھو کہ سعد کی شفاعت سے خدا اتنے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جتنے ایک پورے قبیلے کے جانوروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ پھر جیسے ہی قبر کے قریب پہنچے، پیغمبر کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ باہر آئے۔ یہ حضرت سعد کے ماموں ہیں، یعنی سعد کی والدہ ان کی چچازاد بہن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے سعد کی قبر کو تیار کر دیا ہے، اور جب میں مٹی کھود رہا تھا تو اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کہ سعد کا مقام کیا ہے؟ اور اس کے بعد بھی پیغمبر یاد دلاتے رہے۔ اس کے کئی مہینوں بعد ایک مرتبہ خالص ریشم کا کپڑا پیغمبر اسلام کو بطور تحفہ کو عطا کر دیا۔ عرب کے لوگوں کے لیے یہ خالص ریشم بہت ہی قیمتی ہے اور بہت ہی بہترین لباس ہے، کیونکہ عرب کے لوگ عام طور پر اونٹ اور بھیڑ کی اون کے لباس پہنتے تھے۔ کسی نے اس ریشم کے کپڑے پر ہاتھ پھیرا اور نرم لہجے میں کہا کہ کتنا نرم کپڑا ہے یہ۔ پیغمبر نے فرمایا، تمہیں کیا پتہ جنت میں جو سعد بن معاذ کے رومال پروردگار نے رکھے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ نرم ہیں۔ یعنی اس روایت کا مقصد یہ ہے کہ سعد کے انتقال کے کئی مہینوں بعد بھی رسول ان کے فضائل مسلسل یاد دلاتے رہے۔ حضرت سعد کی میت کو قبر میں اتارا گیا، پھر پیغمبر قبر کو بند کر کے 3 جملے فرماتے ہیں حضرت سعد کے بارے میں۔ فرمایا، خدا رحمت نازل کرے اس مرد مومن پر جس نے اللہ کی خوشی کو ہر چیز پر مقدم رکھا، یہاں تک کہ اپنی اولاد اور اپنے دامادوں کو ناراض کر لیا مگر خدا کو ناراض نہیں کیا۔ شاید ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے کہ بیٹوں اور دامادوں کے تقاضے کچھ اور ہوں گے، ہو سکتا ہے وہی بنو قریظہ کا واقعہ ہو
جب ان کے قبیلے نے کہا کہ ہمارے سردار ہماری ناک نہ کٹنے پائے، آپ ان یہودیوں کو فیور دے جائے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اب وقت آخر ہے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ پھر اگلا جملہ، اور اللہ کی رحمت ہو اس پر جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مسلسل کیا۔ یہ حضرت سعد کی اہم ترین خصوصیت بیان ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ پیغمبر نہ سعد کی نمازوں کا ذکر کر رہے ہیں، نہ روزوں کا ذکر کر رہے ہیں، نہ جہاد کا ذکر کر رہے ہیں، نہ دیگر عبادات کا ذکر کر رہے ہیں، جبکہ ہر عبادت میں حضرت سعد آگے آگے تھے۔ اور تیسری بات فرمائی پیغمبر نے کہ اللہ رحمت نازل کرے اس مرد مومن پر جس نے غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا خدا کے لیے، خدا کے رسول کے لیے اور علی بن ابی طالب کے لیے۔ یہ رسول کا جملہ ہے، یعنی ہر جگہ غصہ حرام ہے، لیکن حق کی خاطر غصہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ سعد کی قبر پر پیغمبر دوہرا رہے ہیں۔ پیغمبر قصیدہ پڑھتے ہیں سعد کا اور 3 خصوصیات بتا رہے ہیں۔ یہاں پر ضمنی طور پر 2 باتیں اور سن لیں۔ جب ان تمام واقعات کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ کے رسول، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعد کا اتنا بڑا مقام کیسے ہوا؟ پیغمبر کو معلوم ہے، جبرائیل کو بھی پتا ہے کہ پیغمبر کو معلوم ہے۔ یہ جملہ امت رسول کے لیے ہے جو حیران تھی کہ سعد کو اتنی بڑی فضیلت کیسے ملی، ہم بھی تو رسول کے ساتھ ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ آسمانوں پر یہ بات مشہور ہے کہ سعد کو اتنی بڑی فضیلت اس لیے ملی کہ سعد اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سواری پر سوار ہوتے، سواری سے اترتے، کھاتے ہوئے اور کھانے کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں مسلسل، متواتر، اس لیے ان کا اتنا بڑا مقام ہوا ہے۔ یعنی دیگر وجوہات کے علاوہ ایک اہم ترین وجہ یہ بھی ہے سورہ اخلاص کی تلاوت، جسے ایک تہائی قرآن کہا گیا ہے۔ تو یہ سوال کہ اتنی فضیلت کیسے ملی حضرت سعد کو، تو اس کے جواب میں ایک تو رسول کی 3 باتیں جو رسول نے بتائیں، ایک جبرائیل کا اضافہ، اور ایک حضرت سعد نے خود ایک مرتبہ اپنی زندگی میں یہ بتایا تھا کہ میں 3 نیکیاں ایسی کرتا ہوں کہ میرے پروردگار نے ان کی وجہ سے اتنا بڑا مقام و مرتبہ مجھے دیا ہے۔ پہلی چیز یہ بتائی کہ کبھی میں نے رسول کی کسی حدیث میں وسوسہ نہیں کیا۔ دوسری چیز کہ نماز میں کبھی میرے خیالات ادھر ادھر نہیں گئے۔ اور تیسری چیز کہ کسی میت میں شریک نہیں ہوا مگر یہ کہ سارا راستہ سوچتا رہا کہ منکر و نکیر مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو سعد کہتے ہیں کہ میں نے حدیث میں کبھی شک نہیں کیا، میں نے نماز میں خیالات کو بھٹکنے نہیں دیا، موت کے موقع پر منکر و نکیر کو یاد رکھا، اس لیے پروردگار نے مجھے یہ مقام دیا۔ یہ سعد کا فرمان، وہ جبرائیل کا بیان، اور وہ پیغمبر کی حدیث ہے، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں تو وہ عظیم صحابی ہمارے سامنے آئے جن کی شفاعت سے اتنے گنہگار جنت میں جائیں گے۔ اب ایک آخری پیغام کہ جب پیغمبر حضرت سعد کی میت کو قبر میں اتار چکے، پھر پتھر لا کر رکھے گئے، پھر پیغمبر نے مٹی میں پانی ڈال کر گیلی مٹی سے پتھروں کو بند کرنا شروع کیا اور اس وقت ایک جملہ فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، لیکن اللہ اس بندہ مومن کو پسند کرتا ہے کہ جو جب کوئی کام کرے مضبوط کرے، مستحکم کرے، مکمل کرے، چاہے پتہ بھی ہو کہ زیادہ عرصہ نہیں، لیکن کام کبھی ادھورا نہ کرو، نہ مکمل نہ کرو، بے دلی کے ساتھ نہ کرو۔ جیسے ہی پیغمبر نے قبر کو بند کیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالی، سب سے پہلے حضرت سعد کی ماں آئیں اور کہا کہ سعد، تجھے جنت مبارک ہو۔ پیغمبر نے روک دیا، فرمایا کہ ماں در سعد، ٹھہر جا، یقین کے ساتھ فیصلہ نہ کر، پروردگار کے بارے میں اتنی جلدی کوئی حکم نہ لگا۔ پیغمبر کی یہ بات عقیدہ توحید اور عدل الہی کی تعلیم کے لیے تھی، کسی شخص انکار یا فضیلت کی نفی نہیں۔ حضرت سعد کی والدہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے میرے بیٹے کی اتنی فضیلتیں بتائی ہیں، یقیناً وہ جنت میں ہوگا۔
پیغمبر نے فرمایا تجھے کیا پتا کہ سعد اس وقت فشار قبر میں مبتلا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ جملہ ایک تو ابھی کہا اور اسی حوالے سے ایک جملہ بعد میں بھی کبھی کہا، کیونکہ پیغمبر کے پاس بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں بڑا شوق تھا پیغمبر سے فتوی لینے کا کہ کسی طرح پیغمبر عذاب قبر کو ختم کر دیں۔ کچھ لوگوں کو بڑی بے چینی ہوتی ہے نہ کہ کسی طرح ثابت ہو جائے کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے، نہ فشار ہے، نہ عذاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، جنت کے انعام اور جہنم کے عذاب کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف خواب و خیال کی بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ جنت اور جہنم کا وجود نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ عذاب قبر جسمانی نہیں ہے، وہ کافر تو نہیں ہے، مسلمان ہے مگر گنہگار ہے۔ تو کچھ لوگ تو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن عذاب قبر سے بچنے کی ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے۔ پیغمبر سے بھی ایک مرتبہ کسی نے کئی طریقوں سے پوچھا، اللہ کے رسول، ہمیں یہ فشار آئے گا کیوں؟ اللہ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی ضرورت کیا ہے اللہ کو؟ پیغمبر نے فرمایا کہ بس ایک بات یاد رکھو، اگر فشار قبر کوئی معاف کرنے والی چیز ہوتی تو سب سے پہلے سعد بن معاذ کا فشار معاف ہوتا۔ جب ان جیسا صحابی فشار سے نہ بچ سکا تو پھر کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول، آخر اس عظیم صحابی کو یہ فشار کیوں ملا؟ پیغمبر نے جواب دیا، فقط اس لیے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مزاج میں کچھ سختی رکھتے تھے۔ پھر پیغمبر واپس مدینے میں آئے اور دل کھول کے حضرت سعد کا غم کیا گیا اور انہیں یاد کیا گیا۔ حضرت سعد کے اس واقعے میں مردوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ اکثر مردوں کی ایک بہت بڑی خرابی ہے جس کی طرف پیغمبر نے اشارہ کیا۔ عام طور پر ہمیں اپنے ارد گرد تین قسم کے مرد حضرات نظر آتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ہر جگہ بد اخلاق ہوتے ہیں، بیوی ہو، ماں ہو، باپ ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، پارٹنر ہو، سب کے ساتھ بد اخلاق ہوں گے۔ ایک وہ ہیں جو ہر جگہ خوش اخلاق ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو گھر کے باہر بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، گھر کے اندر آ کر گھر کے باہر کی ساری تھکن، سارا غصہ، ساری ناکامیاں نکالتے ہیں۔ یہ تیسرا گروہ ہے لوگوں کا، اور بعض لوگوں کے ذہن میں خدا معلوم یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ مرد وہی ہے جو اپنی بیوی سے سختی سے بات کرے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم حکم ہے اسلام کا کہ اپنے گھر والوں کا بھی تمہیں خیال کرنا ہے۔ اور پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ کی نگاہ میں سب سے اچھا مومن کون ہے؟ نمازی، روزہ دار، حاجی کون ہے؟ تو پیغمبر نے عجیب پہچان بتائی، فرمایا، سب سے اچھا مومن وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے۔ جو بیوی اور بچوں کے معاملے میں خوش اخلاق ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ ایک اسلام کا انتہائی اہم حکم ہے۔ البتہ یہ مطلب بھی نہیں ہے خوش اخلاقی کا کہ بیوی بے پردہ گھومے تو نظر انداز، بیوی گناہ کرے تو نظر انداز۔ لیکن بہرحال بیوی کے ساتھ انسان کے تعلقات آقا اور کنیز کے تعلقات نہ ہوں، بلکہ برابری کے تعلقات ہوں، احساس کے تعلقات ہوں۔ ہم کسی دکان پر جائیں اور وہ ہمیں پانی پلا دے تو ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بیوی خدمت کرتے کرتے اپنی ہڈیوں کو سرما بنا دے، پھر بھی ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہماری دکان کا نوکر ہے یا ہم کہیں پر ملازم ہیں، سب کے وقت مقرر ہیں اور جیسے ہی وقت پورا ہو ہم باہر نکل جاتے ہیں، مگر بیوی کے بارے میں سوچیں کہ نہ وہ کبھی آرام کر سکتی ہے اور نہ وہ کبھی ناگا کر سکتی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ سارے تصورات ہمیں ذہن سے نکالنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے جائے، اللہ حافظ۔